یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، کیا پیارا جملہ ہے، کیا ہی پیارا جملہ ہے۔ اے ایمان والو، کون کہہ رہا ہے؟ تمہارا رب تمہیں بنانے والا کہہ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ اللہ، بندہ یہ جملہ سن کے اس کو ساری زندگی سارے سجدے میں رکھے اس ایک لفظ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ کیا خوبصورت انداز کے ساتھ رب نے رسول اللہ کی امتی کو پکارا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ ان پر فرض کرنے کا مقصد، تم پر فرض کرنے کا مقصد ایک ہی تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، شپیدار بن جاؤ، گناہوں سے دور رہنے والے بن جاؤ، نیک بن جاؤ، متقی ہو جاؤ، صاحب تقوی صاحب برا ہو جاؤ۔ عزیزان محترم، تو روزہ ہے کیا؟ شیخ جنید بغدادی فرماتے ہیں الصوم نصف الطریقہ، الصوم نصف الطریقہ، تصوف کی بات کر رہے تھے، فرماتے ہیں روزہ آدھی طریقت ہے، آدھی طریقت ہے روزہ۔ روزے کی کیا شان ہے اور روزے دار کا کیا مقام ہے، ماہ رمضان کی کیا شان ہے۔ ماہ رمضان کی شان حبیب الرحمن سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ ماہ رمضان کی کیا شان ہے؟ تو پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب ماہ رمضان آتا ہے جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مجھے بھی سمجھ نہیں آئی، نہ جہنم کے دروازے، رمضان آتا ہے نا تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور پورا مہینہ کھلے رہتے ہیں، پورا مہینہ کھلے رہتے ہیں۔ اور ایک منادی ندا دیتا ہے، اور نیکی والے، خیر والے، بھلائی والے آگے بڑھ، غفلت چھوڑ، سستی چھوڑ، نیکی کا راستے پہ آ، اور شر کے چاہنے والے باز آ، گناہ چھوڑ دے۔ عزیزان محترم، اس کی ایک ایک ساتھ پتہ کیا ہے؟ روزے دار کا روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، روزے دار کا روزہ رکھنا بھی، اچھی بولو یار، روزے میرا بھی روزہ ہی ہے، میں کہنا بغیر روزے بیٹھا، روزے دار کا روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، اس کا سونا بھی، اچھی بولو، اس کا سونا بھی، اس سے پہلے سحری کرنا بھی، سحری فرمایا سحری میں برکت ہے، نبی پاک کا فرمان ہے، فرمایا سحری میں برکت ہے جب روزے دار سحری کر رہا ہوتا ہے۔ سنو اے سحری کرنے والا، جو سحری کرتے ہیں اس کا مزہ کیا ہے، اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ کہ جب روزے دار سحری کر رہا ہوتا ہے، لقمے وہ کھا رہا ہوتا ہے، اور وہ لقمے کھانا اس کا عبادت بن رہا ہوتا ہے، عرشوں کا مالک رب اور اس کے ملائکہ سحری کھانے والے پر درود بھیج رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سجے کھبے سارے بولو سبحان اللہ، اونچی بولو سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ کہنا بھی عبادت ہے۔ روزے دار کی شان کیا ہے؟ اس کا روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، اس کا کھانا کھانا بھی عبادت ہے، اس کا پانی پینا بھی عبادت ہے، اس کا نماز فجر کے لیے مسجد کے اندر جانا بھی عبادت ہے، وہاں پر بیٹھ کر درس قرآن سننا، درس حدیث سننا، درس تصوف سننا، وہ بھی عبادت ہے۔
ذکر خیر کرنا وہ بھی عبادت ہے، نماز فجر پڑھنا یہ بھی عبادت ہے، اس کے بعد توبہ استغفار کرنا، درود شریف پڑھنا یہ بھی عبادت ہے، اس کے بعد اگر کچھ لمحے سو جائے اس کا سونا بھی عبادت ہے، پھر زندگی میں سانس لیتا ہے اس کا سانس لینا بھی عبادت بن جاتا ہے، اس کے بعد وہ کاروبار حیات کے لیے زندگی کے کاروبار کے لیے نکلتا ہے اس کا وہ بھی عبادت بن جاتا ہے، نماز ظہر پڑھتا ہے وہ بھی عبادت، پھر اس کے بعد دوبارہ کاروبار پڑ جاتا ہے، پھر نماز عصر میں آتا ہے، نماز مغرب کے سے پہلے وہ افطار کے لیے بیٹھتا ہے، فرمایا افطار کرنے والے کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک تو افطاری کے وقت اس کو کھانا نصیب ہوتا ہے، اور جب قیامت کا روز ہوگا آخری وقت ہوگا رب کائنات اندہ لقائے رب ہی، دوسری خوشی اس کو یہ ملے گی کہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اپنے رب سے ایک خوشی یہ ہوگی، ایک خوشی یہ ہوگی کہ وہ کھانا کھائے گا افطار کے وقت، اور اندہ لقائے ربی، ہے اس جملے میں بندہ مر نہ جائے، اندہ لقائے ربی، اور یارا وہ کیسا لمحہ ہوگا، وہ کیسی ساتھ ہوگی، وہ کیسا منظر ہوگا کہ تمہیں بنانے والا اپنے سامنے بٹھا کر اپنے حسن سے پردے اٹھا دے گا، اتنا ہی بڑا بندہ پردہ اٹھ جائے نا، جب پتہ پردہ کب اٹھتا ہے، تنبیہۃ الغافلین، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ یہ جو اتنا مقام عطا کیا ہے، میرے ساتھ کلام کیا ہے، میرے ساتھ کلام کیا ہے، مجھے اتنا قرب دیا ہے کلام کے ذریعے، یہ کسی اور کو بھی عطا فرمائے گا، یہ کسی میرے گل غور نہ سنا، دھیان نہ سنا کہ ستے میں نہ جاگ جاؤ، میں یا اللہ جی اتنا قرب مجھے دیا کسی اور کو دے گا، کہاں ہاں، تاکہ اس کو کہا میرے محمد کی امت، فرمایا میرے محمد مصطفیٰ کی امت، کہا یا اللہ کیسے دے دے گا، کہا ان کو ماہ رمضان عطا کروں گا، وہ روزے رکھیں گے، وہ روزے رکھیں گے، اور افطار کے وقت ان کے ہونٹ خشک ہوں گے، رنگ زرد ہوں گے، اور اس وقت جب میں موسیٰ تیرے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، کلام کرتا ہوں، 70,000 پردے تیرے اور میرے درمیان ہوتے ہیں، لیکن جب محمد کی امت روزہ کھولے گی میں پردے ہٹا کر اس سے خطاب کروں گا، عزیزان گرامی قدر کیا قربان، کہا موسیٰ علیہ السلام جب تیرے ساتھ میں نے خطاب کیا، گفتگو کی، پوچھے بندہ موسیٰ علیہ السلام پر پوچھے نا، جیسے گفتگو ہوئی کلام سنیا، کہ یا اللہ ایک اور نہ کم کریے، میرا ان کا کیا موسیٰ، کہا یا اللہ کلام بھی کیا ہے دیدار بھی تو دے دینا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہا دیدار بھی تو دے دے، کہا دیدار کسی اور کے لیے رکھا ہوا ہے، سبحان اللہ، کلام تیرے لیے ہے، دیدار محمد عربی کے لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہا تیرے ساتھ کلام کیا 70,000 پردے تھے، لیکن جب میرے نبی محمد مصطفیٰ کی امت روزہ افطار کرے گی، افطار کے وقت میں اتنا قریب ہوں گا، میں اتنا قریب ہوں گا، میں اتنا قریب ہوں گا کہ وہ 70,000 پردے ہٹا کر میں ان کے قریب ہو جاؤں گا، وہ میری بات سن رہے ہوں گے، میں ان کی سن رہا ہوں، وہ تو ہر وقت قریب ہے، وہ تو ہر وقت قریب ہے، ہم گناہوں میں لتھڑے ہوئے اس سے دور ہیں، لیکن جب روزہ رکھتے ہیں نا بندہ، روزہ کوئی عام شے نہیں ہے، جب قیامت کا دن ہوگا باب الریان سے آواز دی جائے گی، باب الریان سے خاص دروازہ، تر و تازگی جس کا معنی، نہریں نہریں آگے،
پھل ہی پھل ہے۔ اللہ فرمائے گا جب لوگ کھا رہے تھے تم بھوکے تھے، جب لوگ پی رہے تھے تم پیاسے تھے، جب لوگ سو رہے تھے تم مشقت میں تھے۔ اب یہ سارے نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے نہ سوئیں گے۔ اے میرے روزہ داروں محبوب کے امتیوں، آؤ اس دروازے سے داخل ہو جو کھانا بھی کھاتے رہو، ساقی کوثر کے کوثر سے، حوض کوثر سے جام کوثر بھی پیتے رہو، اور جنت کی نہروں کے قریب آرام بھی فرماتے رہو۔ عزیزان گرامی قدر، چھوٹا سا جملہ میں کہنے لگا ہوں، اگر آپ کی سماعتوں کو سمجھ آ جائے تو بندہ بنے 8-9 سال دا 10 سال دا 11 سال دا تے روزہ رکھ لوے دا میرے بل تکیا جائے ماں پیو بڑے ہوئے تسی 10-11 سال کا بچہ اور روزہ رکھ لے، سارا دن ماں تکتی رہتی ہے، سارا دن باپ تکتا رہتا ہے میرے پتر کو خود نہیں لگتے، پریشان تے نہیں ہے گا۔ 10-11 سال کا بچہ روزہ رکھ لے تو ماں تکتی رہتی ہے، جب روزے دار روزہ رکھتا ہے تو اس کا رب بھی اس کو تکتا رہتا ہے۔ کبھی تم نے دیکھا، کبھی سوچا؟ نہیں سوچا نا۔ رب فرماتا ہے، حدیث شریف کے لفظ ہیں، حضور فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں اس کا اجر دوں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا۔ سبحان اللہ۔ اور میں 7 قسم کے اعمال ہیں، 2 واجب کرنے والے ہیں، 2 برابر ہیں، 2 میں سے ایک 10 گناہ ہے، ایک 700 گناہ ہے، اور ایک کا ثواب اللہ ہی جانتا ہے۔ 2 جو واجب کرنے والے ہیں، اللہ سے اس حال میں ملے، بندہ اللہ سے اس حال میں ملے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، شرک کرنے والا نہ ہو، اللہ جنت واجب کر دیتا ہے۔ بندہ اس حال میں ملے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو، اللہ جہنم واجب کر دیتا ہے۔ برابر کے ہیں، بندہ گناہ کرے ایک گناہ، بندہ نیکی کا ارادہ کرے، نیکی کرے نہ، ایک نیکی کا ثواب۔ اگر نیکی کر لے تو 10 گنا ثواب، اگر نیکی کر لے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دے، انفاق فی سبیل اللہ کرے، صدقہ زکوٰۃ خیرات دے، 700 گنا تک ثواب۔ اور جس کا ثواب کوئی نہیں جانتا، اللہ فرماتا ہے وہ روزہ ہے، اس کا ثواب خدا جانے کتنا ثواب ہے۔ وضاحت کر دی، فرمایا صوم لی وانا اجزی بہ، نماز کا ثواب جنت ہے، زکوٰۃ کا ثواب جنت ہے، اور جناب دیگر عبادات کا ثواب جنت ہے۔ لیکن جب روزہ آتا ہے فرماتا ہے جنت بھی اس کی ہے، جنت والا بھی اس کا ہے۔